کہا جاتا ہے کہ دھی تیری یا میری نہیں ہوندی، دھی تے سانجھی ہوندی ہے. سب کی بیٹیاں ایک برابر ہوتی ہیں. جیسے مائیں سب کی ایک برابر ہوتی ہیں نا، ویسے بیٹیاں بھی سب کی ایک برابر ہوتی ہیں. کبھی کبھی کوئی کام، کوئی چیز ایسی سامنے آتی ہے جو لگتا ہے کہ کسی انسان کا کیا دھرا نہیں ہے، وہ کسی انسان کے روپ میں کسی حیوان کا کیا دھرا ہے. سرائے عالمگیر میں جو زہرا بچی جس کی عمر تقریباً 5 سال ہے، ایک حیوان کی زندگی کا شکار ہوئی. کب تک ہم لوگوں نے سننا ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں اس طرح کے سانحہ کا شکار ہوں گی، اور کب تک اس طرح کے وقوعوں کو ہم لوگ سانحہ کے نام سے یاد کریں گے؟ سانحہ قصور، سانحہ اکاڑا، سانحہ حافظ آباد، سانحہ یہ اب سرائے عالمگیر، اس طرح کے بے تحاشا وقوعے ہیں جن کو ہم لوگوں نے سانحہ کا نام دیا، لیکن کوئی بھی ایسی ایگزامپل سیٹ نہیں ہوئی کہ جس کے بعد ہم لوگ کہہ سکیں کہ ہاں اس سانحہ کے بعد اس ملزم کو ایسی سزا دی گئی تھی کہ باقی کے لوگ اس چیز سے عبرت حاصل کر سکیں. اب یہ بچی ہے، معصوم سی بچی ہے، اپنے گھر سے ٹیوشن پڑھنے کے لیے نکلی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے لیکن واپس نہیں آتی. جو مقررہ وقت پہ یہ واپس آتی ہے، اس وقت پہ جب واپس نہیں آتی تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں. جب پتہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو بچی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، بچی تو ٹیوشن پہنچی ہی نہیں ہوتی. پولیس میں اطلاع کرتے ہیں، پولیس آتی ہے، پوری جگہ کا جائزہ لیتی ہے، CCTV فوٹیج نکلواتی ہے. پولیس جب CCTV فوٹیج نکلواتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچی جو ہے اس ایریے سے باہر نہیں نکلی. بچی گھر سے تو باہر نکلی ہے لیکن اس کے بعد جو گلی کا ایگزٹ ہے وہاں سے بچی باہر نہیں نکلی، جہاں سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ بچی اسی گلی میں کسی گھر میں موجود ہے، بچی کو اسی گلی میں کہیں پر غائب کیا گیا ہے. ظاہر ہے پولیس نے ڈھونڈنا ہو تو پولیس سب کو ڈھونڈ سکتی ہے. پولیس اپنی مزید نفری بلاتی ہے اور اس کی مزید انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے. کچھ ہی وقت گزرتا ہے کہ خالی پلاٹ ہے جس میں ایک بوری بند میں زہرا حالت میں پائی جاتی ہے. سب سے پہلے ان والدین کے دل کے بارے میں سوچیں، ان والدین کی کنڈیشن کے بارے میں سوچیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کو گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا. یہ بچی ہارڈلی نرسری یا پلے گروپ کی بچی ہوگی، 5 سال کی بچی کی کیا عمر ہوگی، کوئی بڑی بچی تو ہے نہیں. اب وہاں پر ایک حیوان ہے جو کہ اس بچی کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے، اس بچی کو لے کر اپنے گھر میں چلا جاتا ہے. گھر میں اس کے کوئی اور موجود نہیں ہوتا. اب آئس کے نشے میں دھت یہ حیوان اس بچی کو اپنی زندگی کا نشانہ بناتا ہے. 4 سے 5 سال کی بچی کی عمر اتنی ہوتی ہے کہ ان کو کانٹا بھی لگ جائے تو یہ طوفان کھڑا کر دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی معصوم سی چھوٹی سی بچی جو ہے کسی کی زندگی کو برداشت کرے، کسی کی کا نشانہ بنے اور زندہ رہے. اسی دوران جب اس کو بس کا نشانہ بناتا ہے تو یہ بچی جو ہے دم توڑ دیتی ہے. اب اس کی سمجھ سے باہر ہے کہ اس بچی کو ٹھکانے کہاں لگاؤں. آئس کا نشہ سر پر سوار ہے، بس کا جو نشہ تھا وہ تو بچی کے ساتھ کر ختم ہو گیا. اب سوچتے ہیں کہ اس بچی کے ٹکڑے کر دوں اس بچی کو. آپ اندازہ لگائیں یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہوتے. ان کو انسان کہنا انسانیت کی بے حرمتی ہے. اس کے بعد نہیں کر پاتا. یہ بھی پاس ایک خالی بوری نظر آتی ہے، زہرا کو بوری میں ڈالتا ہے اور پلاٹ میں پھینک دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس گناہ میں نے کیا تھا، وہ گناہ ختم ہو گیا، اب میرے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا. اب جس گھر میں وہ رہتا ہے اسی کے ساتھ وہ پلاٹ ہے جس میں وہ پھینک دیتا ہے. پولیس کی نفری جب وہاں پر پہنچتی ہے، جب بوری کھولتی ہے تو اس میں زہرا جو ہے مردہ حالت میں پائی جاتی ہے. ماں کا تو دل پھٹ گیا ہوگا، یہ سن کر ماں کا دل پھٹ گیا ہوگا اپنی بچی کو اس کنڈیشن میں دیکھ کر. پولیس نے اس کو حراست میں لیا. بھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس کے ساتھ اور کتنے لوگ ہیں. کیا اس نے اکیلے نے یہ سب کچھ کیا ہے کہ مزید اس کے ساتھ اور بھی کوئی اس طرح کے حیوان شامل تھے جنہوں نے اس معصوم سی کلی کو کھلنے سے پہلے ہی مسل دیا. اب ہم لوگ سنیں گے دوبارہ سے کہ کوئی اور کہیں اور کسی اور جگہ پر اس طرح کا سانحہ ہو گیا. کہیں پر بچی ہوگی، کہیں پر لڑکی ہوگی، کہیں پر بچہ ہوگا، کہیں پر خاتون ہوگی، کہیں پر ہماری ماں ہوگی، کہیں پر ہماری بہن ہوگی. اور ہم لوگ کچھ عرصہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ کہہ دیں گے کہ فلاں سانحہ یاد ہے جو کچھ ہوا تھا. قصور میں سانحہ زینب آج تک سب لوگوں کو یاد ہوگا. اس کے ملزم کو فوری طور پر سزا دی گئی تھی کیونکہ تمام اداروں نے اس ٹائم پر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، اپنی کارکردگی دکھائی تھی کہ ہاں ہم لوگ موجود ہیں. اس کے بعد کوئی ایسی ایگزامپل ہمارے سامنے نہیں آتی کہ جس کے بعد ہم لوگ کہیں کہ ہاں کسی ماں باپ کے اوپر اتنا بڑا ظلم ٹوٹا ہوا تھا، کسی بچی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی تھی اور اس کے بعد کرنے والے کو اسی طرح سے الٹا لٹکا دیا گیا. اللہ کا فرمان ہے کہ ظلم جو ہے وہ تب تک ہی ظلم ہے جب تک کہ آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی ایک عدالت ہے اور اللہ نے کہا ہوا ہے کہ جب اللہ انصاف کرنے پر آئے گا، جب اللہ ان ظالموں کو سزا دے گا تو تمام لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. بے شک اس عدالت میں یہ بری ہو جائے، بے شک اس عدالت میں ان کو رہائی مل جائے، بے شک اس عدالت سے ان کو ضمانت مل جائے، یہ کیس لڑتے رہیں، دوبارہ کسی اور بچی کو اس طرح سے ٹارگٹ کرے، لیکن جو اوپر اللہ کی عدالت بیٹھی ہے نا وہاں پر یقیناً انصاف ہوگا. سوچیں ظاہرہ جب اللہ کے آگے پیش ہوگی تو وہ کیا کہے گی اللہ کو کہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی موجود ہیں جو ہم لوگوں کو نوچ کھائیں گے. اللہ اس کے جو گھر والے ہیں، اس کے جو والدین ہیں، اس کے جو تمام رشتہ دار ہیں ان سب کو صبر دے. خدا را والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو
بالکل ساتھ بھی گھر میں ٹیوشن یا کہیں پر جا رہے ہیں تو ان کو اکیلا مت بھیجیں. اتنے اس طرح کے معاشرے میں نہیں ہم لوگ رہتے, ہم لوگ جنگل میں رہتے ہیں جہاں پر ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی بھیڑیا بیٹھا ہے آپ کے بچوں کو نوچ کھانے کے لیے. اللہ ان تمام تر لوگوں کو صبر دے جن لوگوں نے اس طرح کے سانحہ کو فیس کیا. یہ صرف کہنا آسان ہے, اس کو محسوس کرنا, ان کنڈیشن سے گزرنا بہت مشکل ہے. اجازت ہے مجھے, اللہ حافظ.